بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ، آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين صدق الله العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وید اور یاد کرو اس وقت کو جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب ہو اس کے رب نے بکلمات کچھ چیزوں میں فاتمہن پس انہوں نے ان کو پورا کیا۔ قال فرمایا انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھ کو للناس سے لوگوں کے لیے امام رہنما۔ قال فرمایا من ذریتی میری اولاد کو بھی۔ قال فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ محترم سامعین، آج سے تقریباً 4,500 سال قبل عراق کے ایک شہر ار کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور تھا، ایک ایسا معاشرہ تھا کہ ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ یہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر آنکھ کھولتا ہے وہ گھر بھی شرک اور بت پرستی کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ ان کا والد آزر بتوں کو بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، ان کی پوجا بھی کرتا تھا، اور وقت کے بادشاہ کے ہاں مذہبی امور کے حوالے سے اس کی ذمہ داری بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالتے ہیں اور غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاشرے کے خداؤں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز رکھی ہے کہ اس نے اپنے رب کے آگے جھکنا ہے۔ اگر یہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکے گا تو یہ پھر اوروں کے آگے جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک جھکنے کی صفت موجود ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر آدمی اللہ کے آگے نہیں جھکے گا تو یہ پھر اور ہستیوں کے آگے جھکنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ کے آگے جھکنے کے اندر اس انسان کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی ترقی ہے۔ معاشرے کے اندر بتوں کو بھی، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، پتھروں کو، حتیٰ کہ انسانوں کو وقت کے بادشاہ نمرود کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا کہ یہ بت یہ خدا ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدائی سے انکار کیا کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کہ جو مکھی کو نہیں اڑا سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، مکھی ان سے کھانے کی کوئی چیز لے کر کے اڑ جائے اس سے وہ بچا نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کے اوپر غور کیا، چاند کے اوپر غور کیا، فرمایا یہ میرا خدا ہے۔ جب ڈوب گیا تو فرمایا ڈوبنے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ سورج کے اوپر غور و فکر کیا، فرمایا یہ میرا رب ہے، بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا ڈوبنے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ وقت کے بادشاہ نمرود کے جس کے اوپر لوگ ایمان لائے ہوئے تھے اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کے آگے جھکا کرتے تھے، اس کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کے اوپر بھی غور و فکر کیا، اور اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے کہ جس طرح اس کے دو ہاتھ ہیں،
میرے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے 2 پاؤں ہیں، میرے بھی 2 پاؤں ہیں، اگر وہ خدا ہو سکتے تو میں بھی خدا ہو سکتا ہوں، یقیناً میں خدا نہیں ہوں۔ تو اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے کہ کم از کم نمرود لوگوں کا خدا نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر کے نتیجے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید تک پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم اسلم، مسلمان ہو جا، فرمانبردار ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسلم تو لرب العالمین، میں فرمانبردار ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان کو نبوت سے سرفراز کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں کہ میرے دین کا کام کرو، لوگوں کو میری بندگی کی طرف پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کا کام شروع کر دیتے ہیں، ہر طرف شرک کا دور دوڑا، لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بندے سے ملتے ہیں، ایک بندے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اس کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی پوجا کرو اور اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ بت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بگڑیوں کو نہیں بنا سکتے، یہ تمہارے لیے حاجت روا نہیں ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ خود گھر سے مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، والد دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کو انتہائی پیار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، وہ والد ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اس کام سے باز نہ آئے، اللہ کی دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے، بتوں کے خلاف بات کرنے سے باز نہ آئے، تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاشرے کے اندر بھی لوگوں کو یہی بات بتلاتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ دنوں میں سے ایک دن ایسا تھا کہ لوگ میلہ منانے کے لیے باہر جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کر دی کہ ہم میلہ منانے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، بہت مزہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ جانے سے میں معذور ہوں۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عملی طور پر یہ موقع مل جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر سکیں کہ لوگوں کہ جن کے آگے صبح کو بھی جھکتے ہو اور شام کو بھی جھکتے ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ عبادت خانے کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک کلہاڑا لیتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، صرف ایک بڑا بت اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ دیتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے میلہ منا کر کے واپس آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اپنے گھروں کو جانے سے پہلے عبادت خانے کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خوشی کا دن نصیب کیا ہے۔ جس وقت عبادت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ سارے بتوں کو کسی نے توڑا ہوا ہے اور صرف ایک بڑا بت بچا ہوا ہے جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی پڑی ہوئی ہے۔ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کر دیا ہے۔ آوازوں میں سے یہ آوازیں ہیں کہ ہو نہ ہو یہ کام ضرور ابراہیم نوجوان کو ہو سکتا ہے، کہ صرف معاشرے کے اندر وہی ایک نوجوان ہے جو بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، جو یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔ تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ جس وقت انسان شرک کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، گناہ کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی عقل اس قدر معاف ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کی مدد کرنے والا ہو، جو بندے کے کام آنے والا، جو بندے کی بگڑیوں کو بنانے والا ہو۔ انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جس بات کا مفہوم یہ تھا کہ تمہارا اپنا بیان ہے کہ سب کو کسی نے مار دیا، صرف بڑے کو چھوڑ دیا، تو جا کر کے بڑے سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو جانتے ہیں وہ بول نہیں سکتا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں موقع آ گیا بات سمجھانے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہارا اپنا بیان ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، جب وہ بول نہیں سکتا وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے معافی ضمیر کو بیان نہیں کر سکتا وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے چھوٹوں کا دفاع نہیں کر سکتا وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لیکن جس وقت لوگ ضد کے اندر آ جائیں، تعصب کے اندر آ جائیں، اٹدھرمی کے اندر آ جائیں، تو پھر لوگ ماننے کی طرف نہیں آتے، بلکہ بات نمرود بادشاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک نوجوان ہے جو بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، جو تیری خدائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمرود بادشاہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر طلب کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ڈرتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ جھکتے ہیں اور نہ بھاگتے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کا تعارف پیش کرنے کے لیے نمرود بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر کے اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کا پہلم پہل دنیا کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ انبیاء اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے تعارف کو بیان کرتے ہیں۔ تو نمرود سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہے، اے ابراہیم، خدا تو میں ہوں، تو کس خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے، تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کے تعارف کو وہاں پر بیان کیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ ایک آدمی جس کو کل پھانسی ہونا تھی اس کو آزاد کر دیا، جو راستے میں سے معصوم گزر رہا تھا اس کو پکڑ کر کے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا، کہا کہ دیکھو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ کے اندر ہے، زندگی اور موت تو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص بیوقوفی کے اوپر اترا ہوا ہے، جو حقیقی زندگی اور حقیقی موت کے تصور سے ناآشنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر اور اسی کے اس پوری کائنات کو چلانے کے اوپر دوسری دلیل پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کر کے دیکھا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، گونگا ہو گیا، لاجواب ہو گیا، مناظرے کے اندر ہار گیا۔ اور یہ بات بھی مفسرین حضرات نے ذکر کی ہے کہ اگر نمرود آگے سے یہ بات کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے نکالنے والا میں ہوں، تیرا کوئی اور رب ہے تو اس کو کہہ دو اے ابراہیم کہ سورج کو ذرا مغرب سے نکال کر کے دکھا دے، تو دنیا اس دن دیکھتی کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل رہا ہوتا۔ لیکن مفسرین حضرات نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ایسی اچھی اچھی باتوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں دیتا، ان کے ذہنوں کے اندر اچھی بات نہیں آتی، ایسے موقعوں کے اوپر ظالم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ وہ مناظرے کے اندر ہار گیا، اب چاہیے تھا کہ وہ اسلام کی طرف آ جاتا، توحید کی طرف آ جاتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دلیل کے میدان کے اندر ہار جاتے ہیں تو پھر اپنا زور دکھانا شروع کر دیتے ہیں، طاقت کی زبان کے اندر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسی طاقت کا اظہار کرنا چاہا اور یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا الہو جلا دیا جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے آگ کی ایک لکڑی بھی کافی ہو سکتی ہے، آگ کا الہو جلا دیا، حتیٰ کہ جو سپاہی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ خود بھی جلنے کے قریب ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک مشین تیار کی کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب اترتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آگ کے اندر جانے کو بھی وہ اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور اس کے لیے بھی خوشی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے بھی اسی بات کی طرف کیا خوب اشارہ کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ عقل تو سوچتی رہ جاتی ہے لیکن یہ عشق یہ بے خطر کود پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جس وقت آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، آگ کے اندر ان کو پھینک دیا جاتا ہے تو آگ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے، کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے۔ ایک شاعر نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، آج بھی ہو جو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندھا سے گلستان پیدا۔ مفہوم یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی دنیا کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اس آگ کے امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم
یہاں سے ہجرت کرو اور شام کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو ہی پورا کرتے ہیں، اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے کو اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ابھی شام پہنچتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے پھر ہجرت کرو۔ اپنی بیوی ہاجرہ کو لیتے ہیں، بچے اسماعیل کو لیتے ہیں، اور یہ ہجرت کا سفر شام سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ راستے کے اندر سبزہ زار مقام آ جاتا ہے، کوئی پانی کی جگہ آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے درخواست کر لیتے ہیں کہ یہیں پر ٹھہرا دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں، بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے جس وقت پہنچ جاتے ہیں، لکوں تک صحرا ہوتا ہے، جہاں پر مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ کی بستی کو آباد کرنا ہوتا ہے، وہ جگہ جب آ جاتی ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بچے اسماعیل کو، بیوی ہاجرہ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کا، خوراک کا تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، وہاں پر کچھ دن رہتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ بیوی ہاجرہ کو اور بچے اسماعیل کو یہیں پر چھوڑو، اے ابراہیم پھر شام کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر دعوت کو کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، اللہ رب العالمین کے نظام کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ زوجہ پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ زوجہ کہتی کہ اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ جس اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دے وہ اللہ ہمیں یہاں پر ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان والی ایک عورت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے شام چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن کا خوراک اس کا سامان ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پانی بھی آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بچے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے۔ ان کی اماں بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں پھرتی ہیں، کبھی صفا کے اوپر جاتی ہیں، کبھی مروہ کے اوپر جاتی ہیں، 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ بچے کے لیے پانی کی تلاش کے اندر دیکھتی کیا ہیں کہ بچے کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مٹی کی منڈیر بناتی ہیں اور پانی کو زم 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 کہہ کر کے روک دیتی ہیں۔ کچھ قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، وہ بی بی ہاجرہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر یہی انداز ہوتا تھا لوگوں کا، اکثر خانہ بدوش ہوتے تھے، جہاں پر سبزہ دیکھتے تھے، پانی دیکھتے تھے، وہاں پر ٹھہر جاتے تھے۔ جب پانی ختم ہو جاتا پھر آگے قافلے رواں دواں ہو جاتے تھے۔ حضرت اماں ہاجرہ کا یہ عمل اتنا اللہ رب العالمین کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کے اعمال کے اندر شامل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے واپس آتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، بچہ دوڑ دور کی عمر کو ہو گیا ہے۔ رات ہوتی ہے، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اپنے بچے کو ذبح کرنے کا۔ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اس عمل کو دیکھتے ہیں اور اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ چونکہ انبیاء کی خوابیں سچی ہوتی ہیں، تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے یہ حکم آ گیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں اس کے راستے کے اندر اپنے بچے کو ذبح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، خوشی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچے کو لیتے ہیں، مینا کی وادی کے اندر چلے جاتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی بھی باندھ دیتے ہیں کہ کہیں پر محبت شفقت، جو باپ کی شفقت ہے، شفقت پدری، وہ آڑے نہ آ جائے۔ بچے کے منہ کو بھی نیچے کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر کے میری جو باپ کی ایک محبت ہے وہ اس اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے اندر آڑے نہ آ جائے۔ مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ شیطان بھی اس موقع کے اوپر حاضر ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے کہ کیا کر رہے ہو، بڑھاپے کے عالم کے اندر ہو اور یہ بچہ ہے، یہ کل کلاں تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تو جس وقت شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو کنکریاں لیتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں، اس کو بگاتے ہیں۔ ان کا یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بھی حج کے اعمال کے اندر آئندہ کے لیے شامل کر دیا، اور ان کا اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا عمل، یہ اللہ کے راستے کے اندر قربانی کا عمل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے قربانی کا ایک مستقل ثواب اور اجر کا کام امتوں کے لیے قرار دے دیا۔ عید قربان کے موقع کے اوپر جس وقت لوگ اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے کے اندر ذبح کرتے ہیں تو اس سے حضرت ابراہیم
علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے راستے کے اندر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جس وقت مکمل تیاری ہو گئی، ذبح کرنا کا عمل جس وقت شروع کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرما دیا وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم کہ جس نے وفا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور اس کی قربانی کر دی گئی۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر اللہ نے فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات ان کچھ چیزوں کے اندر فاتمون اس کے اندر وہ پورے اترے۔ قال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک، میں تجھے بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو فرمایا من ذریتی، میری اولاد کو بھی ایک اچھا آدمی، اس کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے۔ تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو میرا عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں تیری امت کے اندر سے ان کو پیشوائی ملے گی، ان کو امامت ملے گی، ان کو نبوت ملے گی، جو اچھے لوگ ہوں گے، جو صالح لوگ ہوں گے۔ ہاں جو ظالم ہوں گے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر مفسرین حضرات نے یہ نقطہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو بھی ظالم ہو تو بہرحال وہ مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا حاکم اور حکمران بننے کا اہل وہی آدمی ہے جو صالح بھی ہو، جو صلاحیت بھی رکھنے والا ہو، جو ایک نیک آدمی ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید عظیم الشان کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی آدمی روگردانی کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ایک کامیاب بندے کا طریقہ کیا تھا، کس قدر ان کو کامیابی نصیب ہوئی کہ اس کے بعد رہتی دنیا تک جو پیغمبر بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے باہر ایک پیغمبر بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی جدوجہد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ایک کتورہ تھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین دیا، جس کو مدین کے اندر آباد کیا، جس میں بعد میں مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہو گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ بی بی ہاجرہ تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل عطا کیا، جن کو مکہ کے اندر آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ سارہ تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق دی، جس کو شام و فلسطین کے اندر آباد کیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا بچہ یعقوب علیہ السلام تھا، جس کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر جا بچہ ذکر ہوتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے، جس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اور ایک حضرت بنیامین بھی تھے۔ تو جتنے پیغمبر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل آگے چلتی رہی اس میں سے آئے۔ دنیا کا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل کے بجائے وہ بنی اسماعیل میں سے آئیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، اس کی نسل جو آگے چلتی رہی ہے، اس میں آگے چل کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے سارے ان کی نسل میں سے آئے، ان کی اولاد میں سے آئے، ان کی اولاد سے باہر ایک پیغمبر بھی نہیں آیا۔ اور دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی دیا ان کی نیکوکاری کی وجہ سے، اللہ کے راستے کے اندر قربانیاں دینے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو دنیا کے اندر باقی رکھ دیا ہے۔ جو بھی معتدل ذہن رکھنے والا آدمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ کے اندر یاد کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی بھی اسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عام کر دی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے ایک محبت ہے۔ جو بھی معتدل ذہن رکھنے والا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھے انداز کے اندر یاد کرتا ہے۔ اور ہم ہر نماز کے اندر جس وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کا نام ضرور لیتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کا نام ابراہیم رکھتے ہوئے بڑی ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عظیم الشان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روح گردانی کرے گا تو یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ مفسرین حضرات نے ایک جملے کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جس وقت بھی اللہ رب العالمین کا جو حکم بھی بندے کے سامنے ثابت ہو جائے، بندہ اس کے اندر یہ نہ دیکھے کہ جب اس کو پورا کروں گا تو مجھ کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، بس اس حکم کو پورا گزرے، یہی کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ اگر آگ میں جانے کی اللہ کی رضا کے لیے بات ہو، اس کے لیے تیار ہو جائے، وطن چھوڑنے کی بات ہو، اس کے لیے تیار ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں یہ نہ دیکھے کہ ذبح کر دوں گا تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ بس بندہ مومن کا، کامیاب انسان کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم بھی بندے کے سامنے حاضر ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو آدمی اس کے اندر یہ نہ سوچے کہ اس کو پورا کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا۔ فائدے اور نقصان کی دنیا سے آزاد ہو کر کے بس یہ دیکھ لے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو پورا کر گزرے۔ جب پورا کر گزرے گا، اسی کے اندر اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔